شعور کتاب ابھی آپ جیسے جیسے پڑھیں گے آگے بڑھیں گے دنیا کی بے ثباتی کے اوپر لکھی گئی ہے. پرندہ شعور کتاب اس بنیاد پر لکھی گئی ہے کہ انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس کی حیثیت عقل و شعور سے قائم ہے تو یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ عقل و شعور انسان کی طرح دوسرے جانوروں کو بھی حاصل ہے. تو عقل و شعور کے اعتبار سے کوئی انسان جانوروں کے برابر تو ہو سکتا ہے لیکن اس کی فصیلت ثابت نہیں ہوتی. البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان جانوروں کے مقابلے میں کچھ زیادہ عقل رکھتا ہے، کچھ زیادہ شعور رکھتا ہے. لیکن بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جب ہم انسان کا اور حیوانات کا تجزیہ کرتے ہیں تو وہاں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ان حیوانات کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، انسان کے پاس وہ عقل نہیں ہے اور انسان وہاں عاجز نظر آتا ہے. اب انسان یہ تو کہہ سکتا ہے کہ اس نے اپنے عقل و شعور سے ہوائی جہاز بنا لیا، ایک ہوائی جہاز میں وہ 250-300 آدمی بٹھا کر اڑا دیتا ہے. لیکن اگر کبوتر کا یا فاختہ کا تذکرہ آتا ہے تو ظاہر ہے عقل کے اعتبار سے تو کبوتر انسان سے کم ہے، اس لیے کہ وہ جہاز نہیں بنا سکتا. لیکن انسان اس بنیاد پر کم تر ہے کہ انسان کبوتر کی طرح اڑ نہیں سکتا. تو یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی دیکھو انسان اتنا عقل مند ہے، اتنا مشہور ہے کہ اس نے ایک جہاز بنا لیا اور جہاز بھی کبوتر کو دیکھ کے بنا لیا. بھئی کبوتر کیسے اڑتا ہے، کیسے اوپر جاتا ہے، کیسے نیچے اترتا ہے. لیکن کوئی آدمی یہ بھی اگر کبوتر ہمارے سامنے ہو ہم یہ بھئی ہم تجھ سے زیادہ عقل مند ہیں، دیکھ ہم نے ایک ایسا ہوائی جہاز بنا لیا کہ ہم 300 آدمی کو بیٹھ کے یا 200 آدمی کو اس میں بٹھا کے اڑا دیتے ہیں، جہاں سے چاہے جہاں پہنچا دیتے ہیں. اگر کبوتر یہ سوال کر لے کہ صاحب میری طرح آپ اڑ کے دکھا دیں، اور کبوتر آپ کے سامنے دیکھتے دیکھتے پھڑ پھڑ کرتا اوپر اڑ جاتا ہے تو آپ کے پاس سوائے شرمندگی کے دوسری کوئی بات نہیں ہوگی. اسی طرح آپ بہت سارے آلے ایجاد کر لیتے ہیں کانوں میں لگانے کے لیے، آواز کی ویو لینتھ اس سے زیادہ ہو جاتی ہے. لیکن جب ہم پرندوں کی سماعت کا تذکرہ کرتے ہیں تو پرندوں کے اندر اتنی سماعت جو سننے کی صلاحیت موجود ہے کہ وہ آلہ لگائے بغیر آپ سے زیادہ دور کی آواز سنتے ہیں. تو عقل کے اعتبار سے یہ بات تو صحیح ہے کہ آپ نے ایک آلہ ایجاد کر لیا ہے اور اس آلے سے آپ دور دراز کی آوازیں ویو لینتھ کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں، آواز کے قطر کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ مثلا کتا ہے، بلی ہے، اس سے اگر آپ بات کریں تو وہ کہے گا صاحب یہ تو آلہ آپ نے ایجاد کر لیا، آلے کے بغیر آپ سن کے دکھائیں یا آلے کے بغیر آپ سن کے دکھائیں تو آپ کو سوائے شرمندگی کی کچھ حاصل نہیں ہوگا. اسی صورت سے دیکھنے کا ہے حساب. آپ نے چشمہ بنایا اس سے آدمی دور تک دیکھ سکتا ہے، پھر آپ نے دوربین بنائی اس سے آدمی اور زیادہ دور تک دیکھ سکتا ہے، پھر آپ نے ٹیلیسکوپ بنائی جس سے آپ آسمانوں کو دیکھتے ہیں، اس سے آدمی اور دور تک دیکھ سکتا ہے. لیکن اگر الو سے
دیکھنے کا تذکرہ ہو جائے اور الو ہمارے سے اسی طرح باتیں کرے انسانوں کی طرح، تو کہتے صاحب آلے کو آپ چھوڑیں، عقل آپ نے استعمال کی، بے شک آپ کے پاس عقل زیادہ ہے اور آپ نے ایسے آلے ایجاد کر لیے، آپ میری طرح اندھیرے میں دور تک دیکھ کر بتائیں۔ تو آپ تو دیکھنا تو کچھ ہے، آپ تو اندھیرے میں تو آپ کو سوچتا ہی نہیں، آپ کو تو نظر ہی کچھ نہیں آئے گا۔ تو وہ کہہ رہے تھے آپ کس بات کے اشرف المخلوقات ہیں، میری طرح تو آپ دیکھ نہیں سکتے۔ تو وہاں بھی سوائے شرمندگی کے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا۔ تو یہ کہنا کہ انسان کے پاس عقل زیادہ ہے، انسان کے پاس صلاحیتیں زیادہ ہیں، صحیح ہے، لیکن انفرادی طور پر عقل و شعور کو اگر دو پلڑوں میں رکھا جائے تو وہاں یہ نظر آتا ہے کہ انسان کی عقل و شعور کتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن اس کے مقابلے میں پرندے، چرندے، درندے بھی عقل و شعور رکھتے ہیں، اور انفرادی طور پر انسان سے زیادہ ان کے اندر عقل ہوتی ہے۔ عقل و شعور کا جب تذکرہ آتا ہے تو انسان اپنی عقل سے مولک ہتھیار بناتا ہے، بم بناتا ہے، تلوار بناتا ہے، بندوق بناتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نو انسانی کا ترقی یافتہ فرد یا نو انسانی میں ترقی یافتہ قوم اس بات کو ترقی کا نام دے رہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ انسانوں کو کم سے کم وقت میں کتنا ہلا کر سکتے ہیں۔ بنا پہلے تلوار تھی، اب تلوار میں بھی یہی تھا کہ لاٹھی سے آدمی اتنا ہلاک نہیں ہو سکتا جتنا تلوار سے ہلاک ہوتا ہے۔ پھر وہ ہلاکت پہ صبر نہیں آیا تو انہوں نے بندوق بنا لی، یعنی زیادہ سے زیادہ جلدی سے جلدی کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہلاک کر دیا جائے۔ اس پر بھی جب بس نہیں ہوا تو وہ جناب کلاشنکوف اور کیا یہ چیزیں بنا لی۔ اس میں بھی عقل نہیں ٹھہری تو بم بنا لیے، بموں میں بھی صبر نہیں ہو سکا نو انسانی کو ہلاکت کے لیے، تو ایسے بم بنا لیے کہ صاحب فضا میں برس کر دیں گے تو آکسیجن ہی ختم ہو جائے گی، ساری مخلوق ہی ختم ہو جائے گی۔ تو عقل کا جب ہم موازنہ کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ زمین پر پھیلی ہوئی کسی بھی دوسری مخلوق نے اپنی نو کو تباہ کرنے کے لیے کبھی اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا۔ واحد انسان ہے کہ جس نے اپنی عقل سے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی کہ اپنی انفرادی حیثیت کو قائم رکھنے کے لیے، اپنی انا کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے دوسروں کو ختم کر دیا جائے اور مار دیا جائے۔ اور یہ سلسلہ آدم کے وقت سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ حابیل قابیل کے قصہ آپ کے سامنے ہے، دو بھائیوں میں اختلاف ہوا، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ یعنی انسان کے پاس ایک ایسی عقل ہے کہ اگر اس عقل میں جذبات شامل ہوں، اس عقل میں اعتدال نہ ہو، اس عقل میں حیوانیت نہ ہو، تو وہ عقل اس کی پوری نوع کے لیے ادوار بن جاتی اور ہلاکت کا باعث ہو جاتی۔ جبکہ ہر انسان اس بات کو جانتا ہے کہ یہ وہ جس دنیا میں رہ رہا ہے وہ دنیا قائم رہنے والی نہیں ہے۔ جس دنیا میں وہ رہ رہا ہے
اس دنیا سے بہرحال اسے جانا ہے. جس دنیا میں وہ رہ رہا ہے وہاں اس کا عقل و شعور کے اعتبار سے کتنا ہی عمل دخل ہو، لیکن مستقل حیثیت نہ اس کو ہے، نہ اس کے اختیار کو ہے، نہ اس کے شعور کو ہے.